یہ میرا لیکچر نمبر 8 ہے جماعت ششم کے لیے اردو کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے بی اصغری کے مکتب کا احوال، ہم نے ان کے حالات اسکول کے، وہاں انہوں نے ایک بچی تھی حسن آرا، جو کہ سر اس بات پہ معاملے میں اچھی تھی کہ وہ بات کو، اگر کوئی اچھی بات اس کو سمجھائی دیتے تو وہ قائل ہو جاتی تھی۔ اس بات کا سہارا لے کر اصغری نے اسے اپنے پاس اس کی تعلیم کا ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ اس بچی نے آتے ہی اس کی نند محمودہ کے پاس بیٹھ کر وہاں جو بچیاں پہلے سے موجود تھیں 10 بچیاں، وہ غریب خاندانوں میں سے تھیں یا نوکری پیشہ لوگوں کی یا ہنرکاروں کی بیٹیاں تھیں، لیکن وہ آپس میں مال و دولت کی وجہ سے کوئی ان کے درمیان اختلاف نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اور نارمل گھروں سے تھی اور بالکل اچھی طریقے سے محبت سے رہتی تھی۔ یہ آگے پڑھیں گے ہم۔ یہ لڑکیاں باوجود یہ کہ کئی گھروں کی تھیں، تاہم آپس میں ایسی ملی جلی رہتی تھیں گویا سب کی سب سگی بہنیں ہیں، یعنی بہن بھائیوں والا رشتہ تھا، بہنوں والا رشتہ تھا، آپس میں ان کا مل جل کر رہتی تھی، نہ ان میں کوئی لڑائی ہوتی تھی، نہ کبھی کسی طرح کی رنجش میں ناراضگی پیدا ہوتی۔ صورتوں کے اختلاف کا رفع کر دینا تو اصغری کے اختیار میں نہ تھا۔ شکل و صورت، کوئی خوبصورت ہوتا ہے، کوئی نارمل ہوتا ہے، کوئی بہت بدصورت ہوتا ہے، اس اختلاف کو ختم کر دینا تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی بندہ نہیں کر سکتا نا، انسان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ البتہ اتنا کر دیا تھا کہ کسی کے نزدیک اختلاف صورت یعنی شکل و صورت کی کچھ وقت کوئی اہمیت باقی نہ رہی تھی، یعنی شکل و صورت کا جو فرق تھا اس کی ان کی نظر میں کوئی جو رنگ کی اجلی اور گوری چٹی تھی، وہ کبھی سیاہ فام کالی بھٹ یعنی بہت زیادہ کالی لڑکی کو نظر حقارت سے نہ دیکھتی تھی، یعنی وہ آپس میں رنگوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتی، شکل و صورت کی وجہ سے اختلاف نہیں کرتی تھی، اپنی صباحت پر ناز نہیں کرتی تھی، گوری رنگت پر ناز یعنی بہت فخر کرنا کہ میں بہت گوری ہوں، خوبصورت ہوں، یہ جس کا نقشہ اچھا تھا یعنی جس کے نئے نقش اچھے تھے وہ بھی کم روئی بدصورت سے نفرت نہ کرتی تھی اور اپنے چہرے مہرے کو دیکھ کر خوش نہ ہوتی تھی، اس کے لیے چہرے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، چہرہ شکل و صورت کی امیری غریبی سے یا کچھ بحث ہی نہیں تھی، یعنی ان کا آپس میں اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی امیر ہے یا غریب ہے، وہ آپس میں کلاس کے اندر بہنیں بن کر رہتی تھی، مل جل کر رہتی تھی۔ کوئی نہیں جانتی تھی کہ امیری کیا بلا ہے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ امیری کیا ہے، غریب ہونا بھی کچھ حقارت کی بات ہے، یعنی نفرت کی بات ہے۔ حسن آرا کا مکتب میں بیٹھنا تھا کہ صورت شکل اور امیری غریبی کے مضمون تازہ ہو گئے، یعنی یہ باتیں ہونے لگی، مضمون تازہ ہو گئے، جو بات ان بچیوں میں نہیں تھی، 10 بچیاں تھیں پہلے اس سے، لیکن ان بچیوں میں یہ چیزیں اختلافات شکل و صورت کے یا امیری غریبی کے نہیں تھے۔ حسن آرا آتے ساتھ ہی غریبوں کو دیکھ کر لگی تیوری چڑھانے، یعنی غصہ کرنے لگی، ناراض ہونے لگی اور منہ بنانے لگی۔ منہ بنانا میں نفرت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، غصے کا، ناراضگی کا اظہار، نفرت کا اظہار۔ پاس بیٹھنا تو درکنار، پاس بیٹھنا تو بہت مشکل تھا، سرے سے غریب لڑکیوں کا مکتب میں ہونا اس کے لیے ناگوار تھا، وہ تو غریب لڑکیوں کا اسکول میں ہونا ہی بہت برا لگ رہا تھا، ناگوار تھا، بہت برا لگ رہا تھا، اور صورت اور شکل پر تو حسن آرا کو اس بلا کا گھمنڈ تھا، غرور تھا، تکبر تھا، اپنی بہت خوبصورت لڑکی تھی تو اسے اپنے شکل و صورت پر بہت غرور کرتی تھی، متکبر تھی کہ بعض لڑکیوں کو دیکھ کر بے اختیار ہنس دیتی اور بغیر تعامل، بغیر سوچے سمجھے کہہ بیٹھی، شکل نہ صورت بھاڑ میں سے نکل، یعنی اس کی شکل و صورت کتنی بری ہے، ایسے لگتا ہے بھٹی میں سے نکل کر آئی ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے جو اس نے استعمال کی ہے۔ محمودہ کی حسن آرا سے ایک طرح کی پہلی جان پہچان تھی، پہلی تو وہ مل رہی تھی، شادی بیاہ میں جو ملنا ہوتا ہے اس میں گفتگو تو نہیں ہوتی، ایسے تھوڑی دیر کے لیے ملتے ہیں، 2-4 دفعہ کسی شادی میں بیاہ میں دیکھے نہیں بلکہ بات چیت کرنے کا اتفاق بھی ہوا تھا، کئی بات بھی تھوڑی بہت کی ہوگی لیکن اتنی وہ خاص نہیں۔ سو قاعدے ہے کہ آدمی جو کسی نئی جگہ جانا چاہے تو وہاں کے لوگوں کا حال اپنی کسی جان پہچان والے سے پوچھتا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے
طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب کسی نئی جگہ بھی جاتا ہے تو پہلے جس کو سے تھوڑی بہت جان پہچان اسی سے آپ بات چیت کرتا ہے، ان کے بارے میں پوچھتا ہے۔ حسن آرا محمودہ کے پاس بیٹھی۔ حسن آرا ایک نئی بچی تھی نا، جس کے بارے میں بتایا کہ تمیز دار نہیں تھی، لیکن اس کی ٹیچر بھی اصغری نے بہت اچھا بنا دیا تھا بعد میں۔ محمودہ کے پاس بیٹھی ہی تھی، چپکے چپکے مکتب کی لڑکیوں کا حال محمودہ سے پوچھنے لگی۔ اب وہ چپکے چپکے آرام آرام سے ہلکی آواز میں لڑکیوں کے بارے میں پوچھے۔ حسن آرا کا مکتب کی لڑکیوں کو حقارت سے دیکھنا اور محمودہ کا اس کو قائل کرنا، یہ وہ نفرت سے دیکھتی تھی، اور جبکہ محمودہ اس کو اس طرف قائل کرنا کا میں نے میننگ لکھا ہے نا، غلطی کو نظر انداز کر دینا، قائل کرنا، مان لینا، قائل کرنا مان لینا، اور کسی کی بات کو مان لینا۔ اس نے زبیدہ کی طرف اشارہ کر کہا، کیوں بوا محمودہ بیگم، یہ سامنے والی چیچک رو جس کے منہ پر چیچک کے داغ ہے، لڑکی طباق کی روٹی کا سا منہ لیے کون ہے؟ طباق بڑے برتن کو کہتے ہیں، یعنی بہت بڑے تھال کی طرح کی منہ ہے اس کا، یعنی بڑا چہرہ، چوڑا چہرہ ہے اس کا، طباق چوڑا چہرہ، طباق بڑی ساری روٹی جتنا چہرہ لیے کون سی لڑکی ہے؟ یہ کہہ کر حسن آرا اپنے آپ پر ہی ہنسی۔ اس کو یہ بات بڑی مزے کی لگی کہ میں ہنس رہی تھی، اور اس کی امید تھی کہ محمودہ بھی ایسی پھپتی پر، یعنی ایسی کسی کا مذاق اڑانے والا سن کر پھڑک جائے گی، یعنی کیا ہو جائے گا؟ بےتاب ہو جائے گی۔ محمودہ کا منہ دیکھنے لگی، یعنی کیا تاثر اس کے ابھرتے ہیں۔ یہاں محمودہ پر اس کا الٹا اثر ہوا۔ منہ سے تو کچھ نہ کہا، مگر حسن آرا کی بات کو اس قدر حقارت سے سنا کہ اس کے چہرے سے یہ بات ظاہر ہوگی، اور بے رخ ہو کر جواب دی کہ امیر خان کی حویلی میں رہتی ہے۔ امیر خان کوئی بندہ ہوگا جس کے زبیدہ ان کا نام ہے، ان کے ابا رفو کا کام کرتے ہیں، یعنی وہ لڑکی چیچک رو جس کی شکل پر چکن پاکس کو کہتے ہیں، چکن پاکس کے داغ ہیں، اس لڑکی جو اس کا بڑا چوڑا سا منہ ہے کون ہے، اس کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ وہ زبیدہ نام ہے اور ابا رفو کا کام کرتے ہیں، یعنی سوئی جو کو کاٹ پڑ جائے نا سوئی سے تو اس کو سلائی کر دینے کا، پھٹے ہوئے کپڑے کو دھاگے سے ذریعے سے بھرنے والا۔ حسن آرا، اچھی کیسے رفوگر ہے یعنی کپڑا درست کرنے والے۔ بیٹی کے چہرے میں پاؤ بھر قیمہ لے کر رفو نہیں کرتے، بیٹی کا منہ بھی تھوڑا سا قیمہ لے کر رفو کر دیں، یعنی سی دیں جیسے کپڑا سیا جاتا ہے۔ محمودہ بیٹی چیچک پھٹ ہے، منہ پھٹ ہوتی تو رفو کرتے، اس پر چیچک کے داغ ہیں، اگر بدتمیز ہوتی منہ پھٹ ہوتی تو پھر اس کا رفو کر سکتے تھے نا، منہ پھٹا ہوتا تو داغ ہونا تو رفو نہیں ہوتے، پھٹی ہوئی چیز رفو ہوتی ہے۔ حسن آرا کے پہلو میں ایک دوسری کالی کون ہے، جیسے سیاہ تاب کا سیر فرش پر رکھا ہو، یہ ہونا چاہیے، یعنی وہ کالا سیاہ سیر کا ایک وہ ہوتا ہے وزن، چمکتا ہوا کالے رنگ کا، وہ جیسے پڑا ہوا ہے اس لڑکی کو، جو کالی سی بچی تھی نا، جو ان کے پہلو میں تھی، محمودہ کے پہلو میں دوسری کالی کون ہے، اسی کے زبیدہ کے پہلو میں جو لڑکی کالی سی بیٹھی وہ کون ہے؟ ایسے لگتا ہے چمکدار سیاہ وزن رکھا ہوا ہے سیر کا، سیاہ تاب کا سیر فرش پر رکھا ہو، جو وزن کرتے ہیں نا، جس چیز سے تولتے ہیں، پورا سیر کا، کلو کا، یعنی کالا چمکدار وہ وزن والا رکھا ہو، اس کو بتائیے کیا کہتے ہیں، میرے ذہن سے ورڈ نکلا کھڑا ہے، جیسے ہی یاد آئے گا بتا دوں گی آپ کو۔ پیمانہ۔ محمودہ کی بیچاری غریب کلی گھر کی بیٹی ہے، کلی گھر جو برتنوں پہ وہ کلی کرتے ہیں نا، برتنوں کو نیا بنا دیتے ہیں، کلی گھر دھات کے برتنوں کو سفید اور چمکدار کرنے والا۔ حسن آرا، گھر میں چہرے پر کلی گھر آ رہی تھی، اتنی کالی ہے، یہ تھوڑا سا وہ سفید اور چمکدار بنوا لیتی، کلی کروا لیتی اپنا چہرہ۔ محمودہ، امیروں کے گھر کلی کرنے سے فرصت نہیں ملتی، یعنی اس کے والد کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ اس کے اوپر توجہ دے، بلکہ وہ تو امیروں کے گھروں کی کلی کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا، یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا، اس کے الفاظ معنی اور املا کے ورڈز بھی میں پڑھ دیتی ہوں ایک دفعہ کے لیے۔
سکی بہنیں رنجش رفع کر دینا، وقت حقارت، صباحت چہرے مہرے، تیوری چڑھانے منہ بنانے، ناگوار گھمنڈ، تعامل ہچکچاہٹ بغیر سوچے سمجھے بول دینا، چیچک رو طباق، پھپتی پھڑک، پھپتی ایسی مذاق اڑانے کا انداز، پھڑک جانا بےتاب ہو جانا، رفو کر جو کپڑوں پھٹے ہوئے کپڑے کو سلائی کرتے، کیما سیاہ تاب کا سیر فرش، یعنی سیاہ تاب کا سیر جو ہے فرش پر رکھا ہے، کلی کرنا سفید اور چمکدار برتنوں کو بنانا، فرصت فارغ ہونا، رفع کر دینا ختم کر دینا، وقت اہمیت، حقارت نفرت، کم رو بدصورت، چہرے مہرے شکل و صورت، منہ بنانا چہرے کو بدنما کرنا یا ناراض ہونا، طباق سا منہ چوڑا سا منہ، سیاہ تاب چمکدار سیاہ رنگ، فرصت ہونا فارغ ہونا، رنجش کا نہیں لکھا میں نے، یہ رنجش کا لکھ دیتی ہوں، ناراضگی، ٹھیک ہو گیا یہ ورڈ، اور جو چیپٹر میں 7 آئے ہیں ان کو بھی ضرور لکھ لیجئے گا تاکہ یہ کام اچھے طریقے سے کیجیے گا۔ اللہ حافظ بیٹا۔